اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح کے بارے میں بیان چل رہا ہے کہ کن عورتوں سے نکاح جائز ہے، کن عورتوں سے نہیں۔ اسی کی یہ اگلی آیت ہے، آیت نمبر 25۔ ومن لم یستطع منکم طولا ان ینکح محصنات مومنات، اور جو کوئی تم میں سے اتنی مقدرت نہ رکھتا ہو، یعنی طاقت، کہ خاندانی مسلمان عورتوں سے شادی کر سکے۔ فمن ما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، تو وہ تمہاری ان لوڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہوں اور مومنوں ہوں۔ یعنی یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ جب آزاد عورتوں سے نکاح کرنا مشکل ہوتا تھا، نہیں خاندانی عورتوں سے، کہ کچھ لوگوں کے پاس جو ہے مہر کی رقم ادا کرنے کی بھی طاقت نہیں ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو ہے لونڈیوں، یعنی جو جنگ میں عورتیں پکڑی جاتی تھیں غلام کے طور پر دشمن کی فوجوں سے، تو ان عورتوں کو کہا جاتا تھا لونڈی۔ تو یہاں پہ حکم دیا جائے اس میں سے جو مومن ہوں لونڈی، ان سے نکاح کر لو۔ یہاں محسنات دوسرے معنی میں آیا، یعنی شریف زادیاں، آزاد مسلمان عورتیں، اور ظاہر ہے آزاد مسلمان عورتوں کا مہر ادا کرنا پڑے گا۔ اس حوالے سے اگر کوئی بیچارہ مفلس ہے، یعنی غریب ہے، ایک خاندانی عورت کا مہر ادا نہیں کر سکتا، تو یہ کیا کرے؟ ایسے لوگوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ وہ معاشرے میں جو موجود مسلمان لوڈیوں سے نکاح کر لیں۔ اور اس میں بھی اللہ کی ایک حکمت ہے، کیونکہ جو لوڈیاں تھیں، جو مومنہ تھیں، اگر ان سے نکاح کر لیں گے تو دھیرے دھیرے یہ اس طرح کا جو رواج تھا اللہ تعالیٰ وہاں پہ ختم کرنا چاہتا ہے۔ واللہ عالم بایمانکم، اور اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون مومن ہے اور کون نہیں۔ مراد یہ ہے کہ جو بھی قانونی اعتبار سے مسلمان دنیا میں ہے وہ مومن سمجھا جائے گا، یعنی قانونی اعتبار سے، یعنی شریعت کا ماننے والا جو ہوگا اور اس پہ جو چلنے والا ہوگا اسے کہا جائے گا مومن۔ بعضکم بعض، اور تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو۔ فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، سو ان سے نکاح کر لو ان کے مالکوں کی اجازت سے۔ کسی لونڈی کا مالک اس سے جنسی تعلق قائم کر سکتا ہے، لیکن جب ایک شخص اس کی اجازت سے اس کی لونڈی سے نکاح کر لے تو اب لونڈی کا مالک کا ایک تعلق منقطع ہو جائے گا۔ اب وہ لونڈی اس اعتبار سے اس کے کام میں نہیں آ سکتی، بلکہ وہ ایک مسلمان منکوحہ ہو جائے گی۔ اس لیے اس نکاح کے لیے بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ کی ہدایت فرمائی گئی ہے۔ واضح ہے کہ اس وقت معاشرے میں بالفعل یہ شکل موجود تھی، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ شکلیں پیدا کرو۔ غلام اور لونڈیوں کا معاملہ اس وقت کا بین الاقوامی حالات اور جنگ کے مسئلے کا ایک حل کے طور پر پہلے سے موجود تھا۔ یہ جنگی حالات میں جو غلام اور عورتیں پکڑی جاتی تھیں یہ ان کے لیے تھا کیونکہ اس وقت حالات ایسے تھے۔ یہ دیکھنا کہ جس معاشرے میں قرآن نے اصلاح کا عمل شروع کیا اس میں فی الواقع کیا صورتحال تھی، اس میں کس کس اعتبار سے تدریجاً بہتری پیدا کی گئی۔ وَآتُوهُنَّ وَأْجُورُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور انہیں ان کے مہر ادا کرو معروف طریقے پر۔ محسنات غیر مصافحات، اور ان کو حصار نکاح میں لا کر، نہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے والیاں ہوں۔ ان سے نکاح کا تعلق ہوگا جس میں نیت گھر بسانے کی ہونی چاہیے، محض مستی نکالنے کی اور شہوت رانی کی نہ ہو۔ یہ حصار نکاح میں محفوظ ہو کر رہیں اور آزاد شہوت رانی نہ کرتے پھریں۔ یعنی ان لوڈیوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تمہارے نکاح میں آ جائیں پھر وہ آزاد نہیں ہیں، تم ان کے ذمہ دار ہو اور تمہاری نکاح میں پھر ان کی تم نگرانی کرو، وہ آزاد نہیں ہیں۔ مصافحات ولا متخذات اخدان، اور نہیں چوری چھپے آشنائیاں کریں۔ کسی کی لونڈی سے کسی کا نکاح ہو تو کھلم کھلا ہو، معلوم ہو کہ فلاں کی لونڈی اب فلاں کے نکاح میں ہے۔ جیسے حضرت سمینہ رضی اللہ عنہ سے حضرت یاسر رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا تھا۔ حضرت سمینہ رضی اللہ ابو جہل کی چچا کی لونڈی تھی جو ایک شریف انسان تھا، اور حضرت یاسر جب یمن سے آ کر مکہ میں آباد ہوئے تو انہوں نے ابو جہل کے چچا سے اجازت لے کر اس کی لونڈی سمیہ رضی اللہ عنہ سے شادی کر لی۔ ان سے حضرت عمار رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ یہ 3 افراد کا ایک کنبہ تھا، یاسر، عمار بن یاسر اور عمار کی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہ۔ ابو جہل کا شریف النفس چچا جب فوت ہو گیا تو ابو جہل کے اس کنبے پر اختیار حاصل ہو گیا اور اس نے خاندان کو بدترین ایذائیں پہنچا دی۔ فَإِذَا أُوسِنَّ فَإِنَّ آتِينَ بِفَاحِشَةٍ، پس وہ جب قید نکاح میں آ جائیں تو پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کریں
فعلیہن نصف ما علی المحسنات من العذاب، تو ان پر اس کی سزا کی یہ نسبت آدھی سزا ہے جو آزاد عورتوں کے لیے ہے۔ لوٹیاں اگر قید نکاح میں آنے کے بعد بد چلنی کے مرتکب ہوں تو بدکاری کی جو سزا آزاد عورتوں کو دی جائے گی اس کی آدھی سزا دی جائے گی ان کو۔ واضح رہے کہ ابتدائی احکامات ہیں، ابھی تک نہ 100 کوڑوں کی حکم کا سزا آیا تھا اور نہ رجم کا، چنانچہ حکم کی تعمیل بدکاری کی جو سزا بھی آزاد خاندانی عورتوں کو دی جاتی ہے، ایک منکوحہ لونڈی کے اسے نصف سزا دینے کا حکم دیا گیا، اس لیے کہ ایک شریف خاندان کی عورت جسے ہر طرح کا تحفظ حاصل ہو اس کا معاملہ اور ہے، اور ایک بیچاری غریب لونڈی کا معاملہ اور ہے، یعنی جو آزاد عورتوں کا سزا ہوگی اس کی آدھی سزا لونڈی کے معاملے میں ہے۔ ذالک لمن خشی انت منکم، اور یہ اجازت تم میں سے ان کے لیے ہے جن کو گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو، یعنی لونڈی سے شادی کرنے کا حکم ان کو دیا جا رہا ہے جس کو گناہ میں پڑنے کا اندیشہ۔ مسلمان لونڈی سے نکاح کرنے کی اجازت تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی شہوت اور جنسی جذبے کو روک نہ سکتے ہو اور انہیں فتنے میں مبتلا ہو جانے کا اور گناہ میں ملوث ہو جانے کا اندیشہ ہو۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صبر کرو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ چونکہ عام طور پر معاشرے میں جو بادیاں تھیں وہ بلند کردار کی نہیں تھی، لہٰذا فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ تم ان سے نکاح کرنے سے بچو اور تعفف اختیار کرو۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ غفور ہے اور رحیم ہے، یعنی رحم فرمانے والا۔ تو یہاں تک جو لونڈیوں کی نکاح کے بارے میں حکم آیا، اب جو ہے وہ جو حکم اللہ تعالیٰ نازل کر رہے ہیں وہ دوسرے ہے احکام ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم، اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے اپنے احکام واضح کر دے۔ وَيَهْدِيكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہیں ہدایت بخشے ان راستوں کے جو تم سے پہلے کے لوگوں کے تھے۔ پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں نیکوکار بھی تھے اور بدکار بھی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم انبیاء اور صلحاء اور نیک کاروں کا راستہ اختیار کرو۔ صراط الذین انعمت علیہم، اور تم دوسروں راستوں سے بچ سکو۔ وَيَتُوبُ عَلَيْكُمْ، اور تم پر نظر عنایت فرمائے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حکیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، کمال حکمت والا ہے۔ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مِيلًا عَظِيمًا، اور وہ لوگ جو شہوت کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ حق سے بھٹک کر دور نکل جاؤ، وہ چاہتے ہیں کہ تمہارا رجحان صراط مستقیم کے بجائے غلط راستے کی طرف ہو جائے اور ادھر ہی تم بھٹکتے چلے جاؤ۔ آج بھی عورتوں کی آزادی کی بنیاد پر حقوق نسواں کے نام پر دنیا میں جو تحریکیں برپا ہیں، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی عائد کردہ حدود کی توڑ کر جنسی بے راہ روی پھیلانے کی ایک عظیم سازش ہے جو دنیا میں چل رہی ہے۔ جیسے آج کے معاملات میں کہا جاتا ہے کہ عورت آزاد ہے، عورت چاہے جو چاہے کرے وہ آزاد ہے، اور مرد کو بھی اسی معاملے میں کہیں جیسے مرد آزاد ہے۔ اس طرح کے معاملات دنیا میں آ رہے ہیں جو اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہیں۔ جیسے ایک رول بنایا ہے لیو ان ریلیشن شپ، یہاں کے ہائی کورٹ نے پاس کر دیا ہے، اس میں اس نے یہ قانون بتا دے کوئی بھی 18 سال کا لڑکا اور لڑکی بغیر نکاح کے آپس میں رہ سکتے ہیں، کوئی کچھ بول نہیں سکتا، یعنی یہ اسلام کے خلاف اور ہندو سماج کے بھی خلاف ہے۔ اس میں ابھی سپریم کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے۔ ہاں، تو اس طرح سے بہت سی چیزیں جو ہے معاشرے میں پھیلے ہیں، ہاں خارج کر دیا ہے۔ تو اس طرح سے بہت سے معاملات ہیں جو شریعت اور سماج کے دونوں کے خلاف ہے، ہندو سماج کے بھی خلاف ہے اور اللہ کی شریعت کے بھی خلاف ہے۔ تو وہیں پہ ایسے کچھ لوگ ہیں جو تحریکیں چلاتے ہیں عورتوں کے نام پر کہ ہم عورتوں کو آزادی دلائیں گے، اور عورتوں کو آزادی کیا دلاتے ہیں، ان کے ساتھ غلط راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو اس سے بچنا چاہیے، یا عورتوں کو بالا پھسلا کر غلط راستے پہ لے جا رہے ہیں۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ ہلکا کرے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ تم پر بوجھ ڈال رہا ہے، اللہ تو تم پر تخفیف چاہتا ہے، تم سے بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تم ان چیزوں پر عمل نہ کرو گے تو معاشرے میں گندگیاں پھیلیں گی، فساد برپا ہوگا، جھگڑے ہوں گے، بدگمانیاں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ سب کی روک تھام چاہتا ہے اور تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ وَخَلَقَ الْإِنسَانَ ضَعِيفًا،
اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے. اس کے اندر کمزوری کے بھی پہلو ہیں، اور جہاں ایک بہت اونچا پہلو ہے اس میں روح ربانی پھونکی گئی ہے. وہاں اس کے اندر نفس بھی ہے جس میں ضعف کا پہلو موجود ہے. یعنی انسان کے اندر دو طرح کا پہلو ہے، اس کے اندر سیکس کا مادہ بھی ہے اور اس کے اندر روح بھی ہے. یعنی روح کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے اور سیکس کا جو ہے اس کے جسم سے معاملہ ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ دونوں کو بیلنس سے راستے کرو، جو اللہ رسول نے شریعت بتائی ہے اس کے حساب سے تم اپنی جو ہے خواہشوں کو پورا کرو، غلط طریقے سے نہیں. تو اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. اس لیے ہم کو اس شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ